معذوروں کے عالمی دن کی مناسبت سے ہماری آج کی پوڈ کاسٹ کا نام ہے نادیہ کی شناخت کا ادھورا سفر۔ نادیہ کا تعلق سندھ کے شہر حیدرآباد سے تھا۔ نادیہ جب ہمارے رابطے میں آئیں اس وقت تک ان کا 90% جسم مفلوج ہو چکا تھا اور صرف ایک بائیں ہاتھ کی انگلیاں اور تھوڑی سی چبانے کی صلاحیت اور کچھ تھوڑی بہت بولنے کی صلاحیت کام کر رہی تھی۔ باقی سب کاموں کے لیے وہ اپنی والدہ کی محتاج تھیں۔ یہ سب الفاظ جو اوپر لکھے گئے ہیں آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں چیٹ باکس میں، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں جو انہوں نے وقتاً فوقتاً اپنی ہسٹری، میڈیکل ہسٹری اور ہیلتھ ہسٹری اور جو بھی معمولی سے ان کا علاج ہوا اور جس حالت میں وہ پہنچ گئی تھیں وہ ہم سے شیئر کیا۔ ہم ان کی پرائیویسی رکھتے ہوئے ان کی تصویریں اور ویڈیو آپ سے شیئر نہیں کر رہے۔ نادیہ کی شدید خواہش تھی کہ اس کا شناختی کارڈ بن جائے، مگر اس کی یہ خواہش حسرت ہی بن کر رہ گئی اور اس کا جسم اس کے جینے کی خواہش مند اسپرٹ کا ساتھ نہ دے سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر میں کچھ سوال اور کچھ تبصرہ۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیسے ہوا کہ ایک 24-25 سالہ باشعور پڑھی لکھی لڑکی ایک بڑے شہر میں سندھ کے رہنے والی کیسے بغیر نادرا کے کوئی کارڈ بنے یا کسی بھی ایسے پروگرام کا حصہ بنے جو اس کا رائٹ تھا، اور انسانی حقوق ہی نہیں معذوروں کے حقوق کے حساب سے بھی، لڑکی ہونے، عورت ہونے کی وجہ سے بھی وہ اس کی مستحق تھی اور اس کو امداد ملنی چاہیے تھی۔ صرف فائنینشیلی نہیں، میڈیکل انٹرونشن کی بھی ضرورت تھی بہت جگہوں پہ۔ نہ اس کے پاس PISP کا کارڈ تھا، نہ اس کا ڈیٹا تھا نادرا میں، نہ اس کے پاس ہمت کارڈ تھا اور نہ ہی صحت کارڈ تھا، اور نہ ہی کوئی اسے اسسٹو ڈیوائسز ملی تھیں، نہ کوئی میڈیسنز پہ ڈسکاؤنٹ ملا تھا، نہ کوئی ریہیب ملا۔ اس کی بیماری کی تشخیص میں لاپرواہی اور تاخیر، اس حد تک تاخیر کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ذمہ داری کا تعین کرنا ضروری ہے۔ اس کے صرف خاندان کو ہی ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ حکومت ہے، کمیونٹی ہے، صوبہ ہے، میڈیکل پروفیشنلز ہیں، ہسپتال ہیں، کالج اور اسکول ہیں جہاں وہ جاتی رہی، یا لیک آف سسٹم ہے؟ اور اگر سسٹم ان پلیس ہے تو وہ کام کیوں نہیں کر رہا؟ ہمارے معاشرے میں ہم معذوری کو مجبوری اور محتاجی بنا دیتے ہیں اور اس سے منسلکہ لوگوں کو ان کی زندگی میں ہی زندگی سے محروم کر دیتے ہیں۔